صدف نعیم صاحبہ وہاں پہ کنٹینر کے نیچے آ کر شہید ہوئی. One case that's grabbed global headlines is the death of Pakistani journalist Arshad Sharif. The body of journalist Saeed Salim Shehzad was found yesterday near Islamabad. لاہور میں ڈیوس روڈ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. کیپٹل ٹی وی کے رپورٹر حسنین شاہ جاں بحق ہو گئے. A Pakistani journalist has been killed by an unknown gunman at a barber shop in Pakistan's Sindh province. ایک صحافی عزیز میمن کی پراسرار ہلاکت کے بعد ان کی لاش ایک نہر سے ملی. ہم کسی ایک جماعت کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ خلاف ہے میڈیا کے صحافیوں کے یا دوسری صحافیوں کے حق میں ہے. یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے. اس سسٹم میں ہمارے ہاں پاکستان کے سسٹم میں اگر آپ حکومت کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, تو آپ صحافی بھی ہیں, آپ کی پروٹیکشن بھی ہوگی. اور اگر آپ نے تنقید کر دی تو پھر آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے. I have to admit that things are really bad in Pakistan as far as the media is concerned. Journalism is under attack in Pakistan, with journalists and media channels being widely targeted. The truth is that the divide between the state and the media has been a constant characteristic of Pakistan's history. It seems that the roots of the persecution of the press are as old as Pakistan itself. جب پاکستان بنا تھا تو ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ پریس کافی آزاد تھا. اس زمانے میں کچھ اخبار تھے, ڈان پری پارٹیشن سے چلا رہا تھا. دہلی میں ان کا پہلے آفس تھا, پھر وہ شفٹ ہو گئے تھے کراچی میں پاکستان بننے کے بعد. اسی طرح جنگ بھی جو ہے وہ پری پارٹیشن پیریڈ کا تھا. تو یہ دو اخبارات جو تھے وہ تو شروع ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشرقی پاکستان اس جو کہلاتا تھا وہاں پہ بھی یعنی کافی پرانے اخبارات تھے. پھر ایک اور بھی ہے لاہور سے جو ایک گروپ تھا جسے پروگریسو میڈیا گروپ کہتے تھے, جیسے پاکستان ٹائمز, لہر نہار, یہ نکلتے تھے جو کہ بہت ہی معیاری اخبارات تھے. پاکستان ٹائمز خاص طور پہ اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ سب سے بڑا اخبار ہے انگلش کا, جس کے فیض احمد فیض اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے. تو اس زمانے کے جو ہے وہ جو کہا جا سکتا ہے کہ نسبتاً بہت ہی آزاد پریس تھا. حالانکہ نیا نیا ملک بنا تھا, لیکن اس کے بعد جب پہلی دفعہ جب پابندی لگی تھی وہ ایوب خان کے مارشل لاء میں لگی تھی. قدرت اللہ شاہ جو کہ فرسٹ سیکرٹری تھے پریزیڈنٹ کے ایوب خان کے, انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ ایڈیشن آیا بلیک بارڈر کے ساتھ اور اس پہ ہیڈنگ لگی ہوئی تھی, پہلے دن کی ہیڈنگ تھی کہ پاکستان ہیز بین مرڈرڈ, تو ان کو میسیج دیا گیا. فیض احمد فیض وہ دا چیف ایڈیٹر, ڈپٹی کمشنر جو لاہور کے تھے, انہوں نے رپورٹ کیا کہ جب میں ادھر گیا یہ ان کو بات کرنے, تو انہوں نے کہا جی مجھے ذرا میاں صاحب سے بات کرنی ہے. فیض احمد فیض نے کہا, تو انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, بس اتنی بات بند کر دیا. تو راستے میں فیض احمد فیض نے یہ بتایا کہ میاں افتخار الدین نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تم جا رہے ہو جیل, تم جاؤ میں آ رہا ہوں. تو یہ آنے کا مطلب اگلے دن پتہ چلا کہ اگلے دن ہی انہوں نے چارج لے لیا چیف ایڈیٹر کا, اور اگلے دن کی ہیڈنگ یہ تھی گو بیک ٹو بیرکس. تو اگلے دن میاں افتخار الدین بھی ریسٹ ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے نیشنلائز کر لیا تھا پریس, پروگریسو پریس کو, اور جیسے پاکستان ٹائمز اور یہ لوگ, اسی طرح مارننگ نیوز کراچی میں تھا وہ بھی نیشنلائز ہو گیا تھا. تو اس میں جو ہے پھر وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سختی شروع ہوئی کیونکہ ملٹری حکومت تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک وہ پریس آرڈیننس کے نام سے ایک کالا قانون جو ہے بنایا گیا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو مطلب ایک لحاظ سے کہا ہے کہ بالکل ہی آزادی سلب ہو چکی تھی. اس زمانے اگر کہا جائے تو بعض چیزوں میں جتنی مارشل لاء کی حکومت میں سختی تھی اس سے زیادہ جو ہے مسٹر بھٹو کی حکومت میں تھی. ضیاء الحق کا زمانہ دیکھا ہے تو ڈارکسٹ پیریڈ کہہ سکتے ہیں. اس میں باقاعدہ جو ہے صحافیوں کو, صحافی تنظیموں میں پابندی لگی, اور پہلی دفعہ یہ نہ صرف جیلوں میں گئے صحافی بلکہ ان کو جو ہے کوڑوں کی سزائیں تک دی گئی تھی. کوڑے مارنے کے مطلب وہ اوپر ہاتھ باندھ دیتے ہیں ٹکٹکی پہ, نیچے پاؤں باندھ دیتے ہیں, اور کمر پہ یہاں کچھ باندھ دیتے ہیں بیلٹ گڈھا تاکہ بندہ بالکل موو نہ کر سکے. تو جیسے ہی وہ آیا نا بندہ کوڑا مارنے والا مجھے, وہ ایسے زوں 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 کر کے اس نے کوڑے وہ اپنا مومنٹم بنا رہا تھا, تو میری ایسی نکل آئی, میں ہنس پڑا اس کو. مجھے لگا کہ جیسے کرتب دکھا رہا ہے مجھے, تو میں ہنس پڑا. تو ڈاکٹر وہ کاکا چپ کر جا. تو میں نے کہا اچھا, میں چپ کر گیا. باہر اس نے کوڑا مارا, پہلا کوڑا جو تھا وہ لگا, اور اس کے بعد
اس میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی، لیکن ہم نے بھی کوئی سی نہیں کی ان کے سامنے. The Pakistan Federal Union of Journalists was founded in Karachi in 1950. It was supposed to protect press freedom and the rights of journalists in Pakistan. But rampant allegations of corruption against the union and the press clubs have proven to be counterproductive to the cause. میں سمجھتا ہوں پرابلم میڈیا کی طرف بھی ہے، اور جو میڈیا کی آزادی اس وقت کمپرومائز ہوئی ہے، اس میں میڈیا کے مالکان کا، اینکرز کا، اور جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں نیوز رومز میں اور میڈیا آرگنائزیشنز میں بیٹھے ہوئے، ان کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ میں نہیں دیکھتا کہ، اور ہمارے جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے اور نیشنل پریس کلب ہے، جتنے بھی پریس کلبز ہیں، یہ آزادی کی تحریکوں کے سمبل ہوتے تھے، آزادی کی تحریکوں کے مرکز ہوتے تھے. لوگ وہاں جا کے اپنے مطالبات پیش کرتے تھے. اتنا دوسروں کے رائٹس کے لیے وہ ایک سینٹر تھے، وہ گھنٹہ گھر تھے. لیکن اب وہ جرنلسٹوں کے مفادات ہی کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے، نہ سیٹ سے نہ حکومت سے، بلکہ وہ ایسے مفاداتی گڑھ بن چکے ہیں جہاں پہ آپ کو پراپرٹی ڈیلر زیادہ ملیں گے اور ورکنگ جرنلسٹ کم ملیں گے. اب حالات یہ ہیں کہ جرنلسٹ یا جرنلزم کی سروائیول کی بات نہیں، حالات بن چکے ہیں صرف اپنے مفادات کی. چینل کا مالک ہو یا کوئی اور عہدیدار ہو، ہر شخص یہ چاہ رہا ہے پاکستان میں کہ صرف اس کے مفاد کا تحفظ ہو. تو اسی لیے اب مالکان کی جو ٹارگٹس ہیں، پالیسی ہیں، چیزیں ہیں، وہ اس کے مفادات کا ہی تحفظ کر رہی ہوتی ہیں. اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمپل سی بات ہے کہ آج بھی ہم یہ بات کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ایک کیمرہ جو 4-5 لاکھ کا نارمل استعمال ہوتا ہے وہ انشورڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کیمرہ مین جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے، وہ انشورڈ نہیں ہوتا. اور دفتر سے نکلتے ہوئے ایڈمن والے سے یہ کہتے ہیں کہ کیمرے کا خیال رکھنا. وہ سے یہ نہیں کہتے ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا. کوئی بھی ملازم ہے کسی ادارے کا، چاہے وہ رپورٹر ہے، کیمرہ مین ہے، فوٹوگرافر ہے یا کوئی ایڈیٹر ہے، اس کی تمام تر پروٹیکشن اور کی ذمہ داری، یعنی کہ اس کو مالی تحفظ جسے ہم کہتے ہیں، وہ رسپانسبلٹی اس ادارے کے مالک کی ہے کہ آپ اس کو فائنینشلی اس کو اتنا فری کر دیں کہ اس کو اپنے کچن کے خرچ کی فکر نہ ہو، اور وہ جب فیلڈ میں جائے تو اپنی اس کی معاشی جو ہے حالات ہیں اس کی ٹینشن نہ ہو، وہ کام کرے، تو پھر آپ کو بہتر کارکردگی دکھائے گا. وہ Reporters and journalists often work under difficult conditions without being given proper training or financial compensation. Many media personnel have been injured or killed while covering sites of bomb blasts. ایک کرائم سین کے اوپر ایک کیمرہ مین، رپورٹر، فوٹوگرافر، اس کو آفس طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بس اچھی چیز لے کے آنی ہے، کوئی ایکسکلوسیو چیز لے کے آنی ہے. اب وہ ایکسکلوسیو چیز کہاں سے لے کے آئے گا جبکہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اس کرائم سین کو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، ایجنسیز کو لوگ موجود ہیں، تو آپ نے اسپیشل چیز نکال کے آنی ہے. تو اس چکر میں وہ ایڈونچر کرتا ہے، پھر وہ ایڈونچر کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی فیملی بھی ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے. ہمارے ایسے کئی ساتھیوں کی اموات ہوئی ہیں جو ایکسکلوسیو کام کرنے کے چکر میں اپنی جان کو سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو پیچھے ان کے پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. مالکان یا آپ کا ادارہ آپ کو وقتی سپورٹ کر دے گا، لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اگر نظام ہو، سسٹم بنایا جائے، تو پھر اس میں آپ کی جاب پروٹیکشن بھی ہوگی اور آپ کی جان کا تحفظ بھی ہوگا، پھر آپ کی ٹریننگ بھی ہوگی. اب ہمارے ہاں کتنے بلاسٹ ہوئے، لیکن جو وار رپورٹنگ کی جو تربیت ہے وہ کسی کو نہیں ملتی، ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے، ہم خود دیکھ کے کر کے سیکھ لیتے. Various laws such as the PICA ordinance have been put in place to silence dissent on any platform. Instruments of suppression have evolved over time, from imprisoning editors and owners to banning TV channels. آپ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں جتنا پیمرا کا چیئرمین، یہ پیمرا کا جو بورڈ ہے جس کو اتھارٹی کہتے ہیں، وہ چاہتی ہے جتنا انڈیپینڈنٹ ہونا اتنا انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی جاب اسٹیک پہ رکھنی پڑتی ہے کہ آپ کو اسے تو چھٹی ہو آپ کی کروا دی جائے. تو اگر آپ یہ رسک لینے پہ تیار ہیں، دیکھیں آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے آپ کو قربانی تو دینی پڑتی ہے. تو اگر جو ہیڈ ہے وہ ولنگ ہی نہیں ہے قربانی دینے پہ، تو پھر آپ اس کے امپلائیز سے، اس کے سب آرڈینیٹ سے ایکسپیکٹ
ایکسپیکٹیشن مت رکھیں کہ وہ تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے ارطغرل بن کے نکل جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنس پیمرا کی اتنی ہی ہے جتنی اس کا بورڈ لینا چاہتا ہے. قانون میں تو ہے انڈیپینڈنٹ، لیکن اس قانون پہ عمل کرنا، اس قانون کے مطابق اپنا کنڈکٹ رکھنا، یہ پھر انسان کی ذاتی جو اخلاقی اس کی کمزوری یا طاقت ہوتی ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا اپنا اخلاقی معیار کیسا ہے کہ میں نے قانون کے مطابق چلنا یا نہیں چلنا. تو جب یہ اخلاقی معیار ہو، جب آپ کے مقاصد یہ ہوں کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے ہر صورت، نیچے سے لے کے اوپر تک، تو اس میں پھر پروفیشنلزم کی قربانی سب سے پہلے دینی پڑتی ہے، اور اپنی آزادی کی قربانی سب سے پہلے دینی پڑتی ہے. جب میں نے فائل خریدنی ہے، 10 فائلیں میں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک سے خریدنی ہیں، تو پھر میں اسے کتنی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں غریبوں کی، میں اس پہ سٹوری نہیں کر سکتا. تو یہ سیدھی سی بات ہے، اور سیدھا سا یہ اصول ہے. اور اس میں سیٹ شامل ہے، اینکر شامل ہے، ایگزیکٹو شامل ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں جو مختلف قسم کے ایک پروفیشنز ہیں، چند ایک پروفیشنز ہیں، اسکول ہیں، پراپرٹی کے بزنسز ہیں، ریئل اسٹیٹ کا، اور اس طرح کے 2-3 بزنسز ہیں، یونیورسٹیز بنانے والے، جو میڈیا میں ہیں زیادہ تر. اور آپ دیکھیں گے ان تینوں سیکٹرز پہ جو تنقیدی رپورٹس، انویسٹیگیٹو جرنلزم بالکل نہیں ہو رہی. With technological changes in Pakistan's wage laws, the media terrain has altered significantly. فیک نیوز اب تو صرف سوشل میڈیا میں تو بہت آتی ہیں. آپ مجھے یہ جو ہے آپ کے جو ہے الیکٹرانک میڈیا میں کتنی فیک نیوز چلتی ہے، تو یہ ایک یعنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ خبریں کتنی چلتی ہیں. ایک مثال میں بتاتا ہوں کہ کتنا اثر ہوتا ہے پیسے کا. ایک جو یہاں پہ سب سے بڑے جو ہے ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں، آپ ان کے خلاف کوئی ٹی وی پہ نہیں شائع ہو سکتی. وجہ صاف ہے، کیونکہ ایڈز اتنے ملتے ہیں کہ کوئی بھی چینل جو ہے اس کے خلاف نہیں. آج تک نام آپ کسی چینل دے سوائے ڈان کے، ڈان واحد اخبار ہے جس میں نام لے کے ساری چیزیں اسکینڈل کرتے ہیں، جہاں پہ کبھی اس کا اشتہار نہیں ملتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں ہیرلڈ میں میں ابتدا وہیں سے کی تھی جرنلزم سے، تو ہر اسٹوری پہ وہ ایک آ جاتا تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹس، 50,000 گھر جانا، 60,000 گھر دیتے ویتے نہیں تھے لیکن نوٹس ضرور آ جاتا تھا. یہ وہ کالے ڈبے، وہ کٹائی آج چینل میں ہوتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اب مالک نے بھی یہاں رہنا ہے، اس کے مفادات بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات تو کیا کرتا ہے کہ جی میں کیا کروں، میں نے تو آپ لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے، میں پیسے کہاں سے لاؤں گا. پھر آپ اسے جب پوچھیں کہ آپ کے پیسے نہیں تھے تو آپ نے چینل کیوں کھولا، کیوں آپ نے ادارہ بنایا، کیوں کروڑوں روپے لگائے، اور بزنس کر لو. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری مرضی ہے، ہم آپ سے پوچھ کے ادارہ بنائیں گے یا کھولیں گے یا بند کریں گے. تو ہر آدمی نے اپنی اپنی وہ ایک جیسے ایک جو جرم کرتا ہے نا، تو اس نے اپنی ایک ڈیفینیشن اس کی ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. تو وہ مطمئن کرنا ہے اپنے آپ کو، تو اس میں ہم سب شامل ہیں. مالک بھی اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے، اور میں رپورٹر بھی اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوں کہ میں کتنا سچ بولوں گا کتنا نہیں بولوں گا. تو جرنلزم تو پاکستان میں نہیں ہے نا، اب تو ہی سیڈ اور شی سیڈ والی بات چل رہی ہے. جو آپ کو کہا جائے گا وہی آپ کریں گے، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی تبدیلی ایک اور آئی ہے. ایک تو ہم نے کہا پرنٹ میڈیا سے پھر الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے ایوالو ہونا، پھر اب تیسرا فیز آتا ہے اسی دور میں، وہ ہے سوشل میڈیا کا دور. تو اس نے جو ہے بالکل یعنی جس کو کہتے ہیں نا، کوئی دنیا کا کوئی پابندی نہیں لگا سکتا تھا. الیکٹرانک میڈیا میں تو ہوتا ہے کہ پیمرا کے ذریعے آپ نے کسی چینل کو بند کر دیا، وہ تو ہو سکتا تھا. سوشل میڈیا میں اور بھی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب ایک اور پرابلم جب آتی ہے کہ جب آپ تھوڑی سی بھی سختی کرتے ہیں تو پھر جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے یہ ذرائع جو ہے دوسرے بن کے آتے ہیں. ایک اس میں دونوں نقصان ہیں، ایک آزادی بھی ملتی ہے لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ فیک نیوز بہت زیادہ ہوتی ہے. The greatest tragedy of this has been the polarization that has left the community deeply divided. ہم کہیں گے نہیں کہ ہم فرشتے ہیں، سارا قصور حکومتوں کا ہوتا ہے، نہیں، اس میں ہمارا قصور بھی ہے. ہمارے ہی چند لوگ، ہمارے ہی ساتھ چلنے والے جب حکومتوں سے مل جاتے ہیں اور اپنے دیگر ساتھیوں کے خلاف اقدامات کی تعریفیں کرتے ہیں تو وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ کل وہی چیزیں، وہی ہتھ کنڈے آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. آج اگر آپ کی حمایت یافتہ یا آپ کی طرفداری کرنے والی حکومت موجود ہے تو کل آپ کے خلاف بھی آئے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟
تو اب واضح تقسیم آ چکی ہے صحافیوں میں، ایک دائیں بازو کا ایک بائیں بازو کا، تو وہ ایک چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے. اینکرز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہے اس ملک میں اب، اور وہ کسی کو بھی جھوٹ بول کے عزت اچھال کے کسی کی، چاہے وہ پیمرا کا چیئرمین ہو، چاہے کوئی کسی اور ادارے کا سربراہ ہو، وہ اس کو پریشر میں لے آتے ہیں اور وہ کسی کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پروٹیکشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی، عدلیہ کی بھی، اور پھر اس کو کوئی اس اینکر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کے خلاف پیمرا ایکشن بھی لے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا اسٹے آرڈر مل جاتا ہے. تو اس ایک اینکرز کا ایک گروہ بھی اس کا بھی پریشر ہوتا ہے. پھر کچھ ٹی وی چینلز کا پریشر ہوتا ہے، وہ اپنے ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا یہ جرنلزم نہیں ہو رہی، اب پروپیگنڈا ہو رہا ہے. وہ کس کے حق میں، کس کے کہنے پہ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے پورا ایجنڈا. اس پہ جو بھی آئے گا وہ سیلاب کے سامنے آپ سمجھے کھڑے ہونے والی بات ہے، تو سیلاب بہا کے لے جائے گا آپ کو، کوئی بھی کھڑا ہو اگر. تو وہ اس طرح کی پروپیگنڈا مہم پھر سیٹھ مالکان اس میں چلا رہے ہوتے ہیں. یہ سارے پھر پبلک پریشر ہے. مثلا میرے پہ کفر کے فتوے بھی لگے، غداری کے فتوے بھی لگے، جس سے آپ کے گھر والوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. تو یہ ایک الگ پریشر ہوتا ہے. پھر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں آپ کے خلاف، گندی ترین گالیاں نکالی جاتی ہیں، غلیظ گالیاں آپ کی ماں کو، بہنوں کو نکالی جاتی ہیں، جو آپ کے گھر والے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کر لیا اس شخص نے کہ جو اس کو اتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں، لیکن وہ سارا پری پلانڈ ایک کیمپین ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے پریشرز کے طریقے ہوتے ہیں اور وہ اپلائی کیے جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا آپ کو، اگر کوئی ان سب چیزوں کو، ان پریشرز کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی انڈیپینڈنس یا فریڈم کو بچانا چاہتا ہے تو تبھی بچا سکتا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں انسان پھر گر جاتا ہے. Censorship has hurt the credibility of many channels, but despite the growing voices for truth, will Pakistan's media ever be able to break free? خواہ میں ان کے ساتھ جتنا مرضی ڈس ایگری کروں، میں کرتا ہوں ان کے ساتھ ڈس ایگری، لیکن ان کے جو بولنے کا حق ہے وہ میں نہیں چھین سکتا ان سے. میں ان کو ہر قسم کی بات کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں. یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جو ابھی جس طرح نظام چل رہا ہے، سینسرشپ جتنا چیزوں کو سینسر کیا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح ہم کچھ چل سکتے ہیں آگے فیوچر میں، ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہے میڈیا کے لیے. پاکستان میں دیکھیں، پاکستان کی میڈیا کا فیوچر دیکھیں تو اس طرح اگر جس حالات سے چل رہا ہے تو یہ تو بہت مشکل ہے. اس طرح تو کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گا کسی میڈیا کا سروائیو کرنا. اگر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو میرا فیوچر خطرے میں ہے. میں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میرا فیوچر خطرے میں ہے اگر اس طرح کی سینسرشپ لگی رہی پاکستان میں. تو اگر کسی بھی میڈیا کے ادارے کو یا میڈیا کو یا پریس کو بہت زیادہ سینسر کیا جاتا ہے تو ظاہر وہ اپنی فل فریڈم سے خبریں نہیں چلا سکتا، لوگوں کو انفارم نہیں کر سکتا، لوگوں تک خبر نہیں پہنچا سکتا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس ادارے سے یا اس انفرادی جو اس انڈیویجول صحافی سے یا پوری کی پوری اوورآل پریس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. میرے خیال میں ہم ایز اے نیشن آزاد نہیں ہیں، مینٹلی اور فزیکلی بھی شاید. تو پریس کیسے آزاد ہو سکتی ہے؟ Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.